शुक्रिया शकील साहब आपका और आर्ट्स काउंसिल का, अहमद शाह साहब का, जावेद जब्बार साहब बैठे हैं, बहुत सीनियर लोग हैं सब लोग, तमाम लोगों का, नज़ाकत साहब का, ज़ुहैब साहब का, सदुज़ही साहब का, जिन्होंने आज यहाँ पर मुझे मौका दिया कि मैं आकर अपनी बात कर सकूँ। हिंदुस्तान की जब आप बात शुरू करते हैं तो पहली बात आपको जो सुनने में आती है हिंदुस्तान के लिए वो ये है कि इट्स द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन दिस प्लैनेट. But what we believe, what the world knows, is Indian democracy ends where the Kashmir territory begins. This is the definition of this largest democracy on this planet. Because they have not given a right us to live. ज़िंदगी में आज आप इंसानों से पूछें कि आपका पहला बुनियादी हक क्या है, तो आपका बुनियादी हक जो है वो एक जीने का हक है. What is your basic right? Is the right to live. If you don't have that right, तो आप क्या हैं? इस पूरी दुनिया में आपका वजूद क्या है? हिंदुस्तान ने आर्म फोर्स पावर सेफ्टी एक्ट जैसे काले कानून कश्मीर में लगाए हैं. ये एक ऐसा कानून है जो दुनिया में कहीं और नहीं लगाया गया सवाए कश्मीर के. पिछले अरसे में होता था आसाम में, नागालैंड में, वहाँ से भी अब उसको एब्रोगेट कर दिया गया है. This right gives impunity to their armed forces to kill anybody, anywhere, anytime. Public Safety Act एक और काला कानून जिसके तहत आप किसी को भी किसी टाइम पे भी बुक करके उसको लेके जाया जा सकते हैं. हमारे कितने इंटेलेक्चुअल्स, हमारे कितने राइटर्स, हमारे कितने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, ऑथर्स, पोएट, सिंगर्स इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत, कानून के तहत बुक करके आज हमारे लीडर्स कुछ तिहाड़ जेल में हैं, कुछ जम्मू की जेल में हैं, कोई आगरा की जेल में है, कोई इलाहाबाद में है. आप नाम ले लीजिए, वहाँ पे आप देखिए तादाद आपको कश्मीरियों की. किसी ने पता करने की कभी कोशिश की? यूनाइटेड नेशंस को ख़त लिखते रहते हैं हम पता कराते रहते हैं कि भाई हमारे कैदियों का क्या हाल है, कोई बता दे. ये वो हिंदुस्तान है. आज तक अगर वॉर्स ऑफ क्राइम्स की आप बात करें तो लिस्ट इतनी लंबी है, मगर एज अ वुमन आई डोंट वांट टू फॉरगेट व्हाट माय कश्मीरी वुमन हैज़ गॉन थ्रू. कुनान पोशपुरा का वाक़या 23 फरवरी 1991 हम अपनी ज़िंदगियों में कभी भी नहीं भूल सकते. ये वो दिन था जब कुनान पोशपुरा के 2 गांव में महाराष्ट्र राइफल 68 के नौजवान जो भारतीय जवान थे, उन्होंने वहाँ पर हमला किया, मर्दों को और औरतों को अलग किया, और उसके बाद 13 साल से लेकर 80 साल तक की ख़वातीन की अस्मत दरी की गई. और सबसे अजीब बात कि इतने सालों तक कभी इस वाक़े को सामने ही नहीं आने दिया गया. जब हम .com एरा में आए, लोगों ने पता करना शुरू किया, तो हमारी कश्मीर की कुछ बेटियां थी, एसआर बतूल, नताशा राथर और उनकी और साथी, जो गई वहाँ पर टेस्टिमनी रिकॉर्ड की. फिर वो उसको किताब की शक्ल देना चाहती थी. भारतीय गवर्नमेंट ने उस केस की जो हेयरिंग थी वो भी 200 किलोमीटर दूर किसी और गांव में, किसी और जगह पे कर दी ताकि इनको और मुश्किलात हुए. पर सलाम है कश्मीर की बेटियों को जिन्होंने कुनान पोशपुरा की किताब पब्लिश की, उन तमाम ख़वातीन की यादाश्त को महफूज किया ताकि दुनिया उन औरतों को भूल ना सके. बरे सगीर पाको हिंद का वाक़या हुआ, पर जब आप कश्मीर की बेटियों को देखते हैं तो वो लिखती हैं, वो बोलती हैं. ज़ुमरदा हबीब की किताब देख लीजिए, उन प्रिजनर नंबर 100, क्या सोबतें नहीं बर्दाश्त की उस औरत ने. आसिया अंद्राबी की ज़िंदगी किसी से ढकी छुपी नहीं है. कश्मीर की हर बेटी इस वक्त, हर माँ अपने बच्चे का रास्ता देखना भूल गई है. उसे पता है कि लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल फॉर देम, वेरी अनसर्टन. शायद वो आज स्कूल जाएंगे तो कल वापस नहीं आएंगे. पब्लिक सेफ्टी एक्ट, आर्म फोर्स पावर सेफ्टी एक्ट और उसी के और बहुत सारे ऐसे वाक़यात जिन्होंने आज हमें इस जगह में खड़ा कर दिया है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या हैं. जब मैं उन्हें अपनी शनाख्त के बारे में बताती हूँ कि मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से है, तो मुझे बाद में बहुत तकलीफ़ होती है. ये जो लफ्ज़ है कश्मीर, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, बहुत तकलीफ़ देता है. कभी कभी बड़े बेबस होते हैं आप. हम कभी दुनिया में या ज़िंदगी में अपना कोई काम कर रहे होते हैं, जब मकबूजा कश्मीर से कोई एक ख़बर आती है तो हमारी पूरी ज़िंदगी ऊपर नीचे हो जाती है.
ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ شاید وہ جو وقت ہے وہ ہمارے لیے ٹھہر جاتا ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جو ہمیں یادداشت میں محفوظ کرنا ہے، یہ ہمیں ہی دنیا کو بتانا ہے. بھول جاتے ہیں اس وقت سب. ہم 1.5 ارب کی آبادی کے درمیان میں صرف 1.5 کروڑ لوگ ہیں جو کہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان اور ہندوستان کے 1.5 ارب لوگ اتنے سالوں تک نفرتوں میں رہیں. ہم چاہتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان میں محبت ہو، امن، آشا کی بات ہو، سب لوگ آئیں اور جائیں، اپنے گھروں کو یاد کریں. مگر بات یہ ہے کہ پالیسی کون بدلے گا؟ کم از کم مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. 1.5 ارب کی آبادی کے درمیان میں 1.5 کروڑ لوگ جو آبادی کا 0.1% ہیں، وہ صرف ظلم اور سہ رہے ہیں. آج آپ دیکھیے لائن آف کنٹرول پہ جب کوئی ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے، کتنا ہی دفعہ آپ نے سنا، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے فائرنگ کا آغاز ہوا، فائرنگ کا بیچ میں مرنے والا کون ہوتا ہے؟ ایک کشمیری. اور وہ کشمیری اپنی جنگ کیسے لڑے گا؟ اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، نہتا ہے. ہم کشمیریوں کو، جیسے نزاکت صاحب نے کہا، ہمیں جنگ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. نہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پرانی 1400 سال پرانی جنگیں لے کر آئیں اور ان کی اگزامپل دیں اور کہیں کہ بس اب شہید ہونا چاہیے. نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے شہید ہوں. ہمارے کشمیریوں کے بچے مرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. وہ سنگرز ہیں، وہ پوئٹ ہیں، وہ رائٹرز ہیں، وہ لکھتے ہیں، وہ بولتے ہیں. میرا جو 2 ملکوں سے کبھی شکوہ ہے نا، تو وہی یہی شکوہ ہے ایز اے کشمیری. آپ کے ملک میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، بہت لوگ گاتے ہیں، بہت لوگ لکھتے ہیں، بہت فلمیں بناتے ہیں. جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میرے کشمیر میں پتہ نہیں کتنے ہی ایسے بچے آئے شاید جن کی آواز کبھی وادی سے باہر بھی نہ نکل سکی. میری وادی میں پتہ نہیں کتنی ایسی مائیں آئیں کہ جنہیں پتہ تھا کہ نسلوں کو کیسے پروان چڑھانا ہے. مگر وہی بات ہے کہ ایک ایسی ماں کی کہانی جس نے اپنے شہید بیٹے کی لاش کو 11 گھنٹے، کیونکہ وہ 765 دنوں کے بعد گھر آیا تھا تو لاش کی صورت میں آیا تھا، 11 گھنٹے اس کو اپنی بازو پہ بٹھا کے پورے 765 دن کی کہانی سنائی تھی. وہ کہاں، وہ شاید کسی ایک انٹرنیشنل نیوز نے اس کو کور کیا تھا، ایک آرٹیکل لکھا تھا. کہاں ان ماؤں کو یاد رکھا گیا؟ کہاں ان بیٹوں کو یاد رکھا گیا؟ تو آج یوم یکجہتی کا دن ہے. تو میں ساری باتیں کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ حکومتوں سے گزارش ہے کہ یہ ضرور یاد رکھیے کہ انسانی جان بہت قیمتی ہے، چاہے وہ لائن آف کنٹرول پہ ہو، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کی ہو. کشمیریوں کے لیے جو دونوں سائڈ سے جو ان کی جو سختی ہے نہ مل سکتے ہیں. آج بھی ہمارے دلوں کے درمیان میں بہت دکھ ہیں. وہاں پر کوئی مر جاتا ہے، جنازہ ہوتا ہے، تو ہمیں یہاں پر جو ہے نا جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. ہندوستان اور پاکستان تو الگ الگ ہو گئے، ویزے بھی لگنے لگے، جہاز بھی اڑنے لگے، ٹرینیں بھی چلنے لگیں، واگا بارڈر بھی کھل گیا. کشمیریوں کے لیے کچھ عرصے کے لیے ہوا، پھر کچھ بھی نہیں، بند ہو گیا سب کچھ. تو گزارش ہے ان حکومتوں سے، اگر آج صرف میری ایک بات سنیں تو آج کے دن میں اس چیز کا تہیہ کر لیں کہ ٹھیک ہے، اگر ملکوں کے درمیان میں پانیوں کی جنگ ہے، اس پانی کی جنگ کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ لیجئے، کیونکہ ہم جانتے ہیں 2023 کے بعد دونوں ملکوں کے حالات بہت مختلف ہوں گے. کیونکہ ہندوستان بہت تیزی سے ڈیم بنانے کا، ہائیڈل پروجیکٹس کا کام کر رہا ہے، اور وہ جو پانی ہیں وہ کشمیر کے پانی ہیں، ان کے رخ جو ہیں وہ پاکستان کی طرف ہیں. 2023 کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جب کشیدگی زیادہ بڑھے گی تو وہ پانیوں پر ہوگی. پر ہمارا مطالبہ تھا 2019 کے بعد کہ کاش کہ یہی مطالبات ہیں کشمیریوں کے کہ آپ انسانی جان جو 6 مہینے، 8 مہینے، 1 سال قید و صحبت کی گزارتی رہیں اور وہ بند رہے اتنے عرصے تک. اتنا لانگسٹ کرفیو اور لانگسٹ جو لاک ڈاؤن تھا وہ دنیا میں کہیں نہیں تھا سوائے کشمیر کے. تو کاش کہ پھر ہم اس وقت ایک انیشیٹو لے لیتے. دوسرا، آج میں ایک اور فوڈ فار تھاٹ دینا چاہتی ہوں. اگر یہاں پر کچھ ریسرچرز بیٹھے ہیں، کچھ لوگ میری بات سننے والے ہیں، ہماری جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو فوڈ سپلائی ہے وہ ہندوستان سے آتی ہے. پچھلے کئی عرصے میں ہمارے بہت سارے نوجوان، چھوٹے چھوٹے بچے کینسر جیسی مرض میں مبتلا ہیں، ہارٹ اٹیک بہت وہ ہو رہے ہیں. اور ہم کب سے دنیا سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ خدا را ریسرچ کروائی جائے.
WHO جیسا بہت بڑا ادارہ ہے جو کہ میرے خیال سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کام کرتا ہے اس کے اوپر، ان کو بھی خط لکھ چکے ہیں. اور آج جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں، شاید آپ لوگوں میں سے یہ بات کبھی کسی کو آگے کنوے ہو اور کوئی کسی کو موقع ملے تو اس پہ ہندوستان سے جو ہے وہ ضرور جواب لیا جائے اور سوال اٹھایا جائے کہ آخر کشمیریوں کی خوراک میں ایسی کیا چیز ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ ہر گھر میں ایک جوان جو ہے وہ مر رہا ہے، اور اس کا سبب جو ہے وہ خوراک ہے. آج ہندوستان جہاں پہ کشمیریوں کو تو برداشت کرتا ہی نہیں ہے، ہمارے جو کوشر جو لینگویج ہے کشمیری لینگویج وہ اتنی پرانی ہے، اور اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ جی اس کو جو اسکرپٹ ہے وہ سنسکرت میں ہونا چاہیے. فیرن جو ہمارا کشمیری لباس ہے وہ بھی بین کر دیا. ہمارا جو کوزین ہے وازوان اس کو بھی بین کر دیا کہ بھئی اس میں بھی گوشت استعمال ہوتا ہے. اتنا پرانا، اتنا خوبصورت ہیریٹیج، کلچر، ہر چیز یہ آہستہ آہستہ تباہ کیا جا رہا ہے. ڈیموگرافک چینجز کرنے کے لیے 5 اگست 2019 you have witnessed what ہندوستان did. صرف اس لیے کہ وہاں پر ڈیموگرافک چینجز کر کے آباد کاری کی جائے اور کشمیریوں کا جو وجود ہے اس کو ختم کیا جائے. میں آپ سب کی بہت شکر